بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فواتح الرحموت میں کتاب اللہ کی بحث جاری ہے اور اصل اول کتاب اللہ کے تعلق سے شروع میں بہت ہی بنیادی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک بحث یہ ہے کہ بسملہ شریف یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں 3 مذاہب ہیں۔ ہم حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ بسملہ شریف سورہ نمل کے علاوہ جو سورہ براءت کے سوا باقی تمام سورتوں کے شروع میں اوپر منقول ہے، وہ قرآن کا تو حصہ ہے، اس سورہ کا حصہ نہیں ہے جس سورہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس کی قرآنیت سے منکر ہیں، یعنی قرآن ہی سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک سے ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے۔ امام شافعی قرآن پاک کا بھی حصہ مانتے ہیں، سورت کا بھی حصہ مانتے ہیں۔ 3 موقف۔ تو پہلے اپنا موقف بیان کیا، البسملہ من القرآن، بسملہ شریف جو ہے نا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ علم ہے بسملہ، ٹھیک ہے، اختصاراً یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، یعنی ایک آیت ہے، لہذا فَتُقْرَأُ فِي الْخَتَمِ مَرَّةً، ایک بار بسملہ شریف کی تلاوت کی جائے گی ختم قرآنی میں۔ جب بھی قرآن کریم ختم کرنا ہو تو ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، بئی معنی کہ تبھی ہم ختم کہیں گے کہ ہاں پورا قرآن ختم کیا ہے نا۔ تو یوں کہ پورا قرآن ختم کرنا یہ کوئی لازم فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اوپر واجب کر لے، منت مان کر، نظر مان کے، تو جیسے پورے قرآن کو پڑھنا اس کے لیے ذمہ لازم ہوگا، یہ بسملہ شریف بھی ایک بار کم سے کم لازم ہوگا۔ فمن نادر آئی یختم القرآن، جو نظر مانے کہ پورا قرآن ختم کرے گا، اس کے اوپر بسملہ شریف کی تلاوت کم از کم ایک بار واجب ہے، ایک بار واجب ہے، اور اس کی تلاوت کے بغیر وہ بریء ذمہ نہیں ہو سکے گا، اس کا ذمہ چھوٹ نہیں سکتا بغیر بسملہ شریف کی تلاوت کے۔ ان قرأ القرآن دونہا، اگر بسملہ شریف کے علاوہ قرآن پاک، یعنی بسملہ شریف چھوڑ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو وہ فارغ عن ذمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر ایک ذمہ ڈال لیا، پورے قرآن پاک کے ختم کی ذمہ داری۔ کہتے ہیں وعلی ھذا، یہ جو موقف ہے کہ بسملہ شریف جو ہے وہ سورت کا اگرچہ حصہ نہیں ہے مگر قرآن پاک کا حصہ ہے، لہٰذا ینبغی ان یقرأھا فی التراویح بالجہر مرۃ، کیونکہ قرآن کریم مکمل یعنی پورا پڑھنا، ختم کرنا یہ سنت ہے نا تراویح میں، اس لیے یہاں واجب تو نہیں کہا بلکہ کہا بہتر ہے، چاہیے کہ بسملہ شریف کو تراویح میں ایک بار بلند آواز سے پڑھے، اور ختم قرآنی کی سنت ایک بار بلند آواز سے بسملہ شریف پڑھے بغیر ادا نہیں ہوگی۔ چلیے یہ گفتگو ذرا آسان ہے۔ فرماتے وَلَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ، قرآن کا تو حصہ ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے، سورت کا جز، یہ حنفیہ کا موقف ہے۔ وقیلہ، دوسرا موقف کیا ہے، لیست جزءا منہ، یعنی قرآن کا بھی جز نہیں ہے، یہ اصحاب مالکیہ کا موقف ہے، نہ تو سورہ کا جز ہے نہ قرآن کا۔ وقیلہ ہی جزء منہا، اور تیسرا قول اس سلسلے میں شافعیہ کا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ سورت کا حصہ ہے، جب سورت کا حصہ ہے تو قرآن کا حصہ بدرجہ اولا ہوا۔ اے من السورہ، منہا میں ہا ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں
الا من سورۃ برات، مگر سورہ برات کا حصہ نہیں ہے۔ تمام سورتوں کے شروع میں ہے سوائے سورہ برات کے، تو جہاں جہاں ہے وہاں وہاں اس سورت کا حصہ ہے۔ چلیے کہتے ہیں کہ یہ جو نزاع ہوا کہ بسملہ شریف قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے، سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف اور محل نزاع اس بسملہ کے بارے میں ہے التی فی اوائل السور، جو سورتوں کے للتی فی سورت النمل، اس بسملہ شریف کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ قرآن کریم کا حصہ ہے، سورت کا حصہ ہے۔ جو بسملہ شریف سورہ نمل میں حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلی آلہ و اصحابہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے واقعے میں مذکور ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ نمل میں جو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ہے بلقیس کے نام، اس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، وہ سورت کا حصہ ہے۔ دلیل کا مرحلہ، ہماری دلیل کی قرآن کا حصہ تو ہے، سورت کا حصہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لنا الاجماع على انما نقل بین دفتي المصاحف بخط القرآن کلام اللہ تعالی، ہماری دلیل یہ اجماع ہے کہ مصاحف کے دونوں طرف کے درمیان جو کچھ بھی منقول ہے خط قرآنی میں، وہ سب کے سب کلام اللہ ہے۔ یہی تو قرآن کریم کی تعریف کی نا، ما نقل بین دفتي المصحف، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ خط قرآنی کی قید لگائی، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہاں لکھی ہوتی ہیں، آیتوں کا نمبر لکھا ہے، سورت کا نام لکھا ہوا ہے، اسی طرح رکوع، حروف لکھے ہوئے ہیں، بہت ساری علامتیں تلاوت کی آسانی کے لیے، تجوید کے قوانین کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو وہ سب نہیں، خط قرآنی اسی خط میں ایک طرح سے، کیونکہ کچھ اور علامتیں لکھی جاتی ہیں، یا کہاں سجدہ تلاوت ہے، کہاں نہیں ہے، یہ بھی لکھتے ہیں، کہاں وقف معانقہ ہے، کہاں کون سا کیا ہے، وہ سب لکھتے ہیں، تو اس کا خط بدل دیتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی طرح کے خط میں ہے تو وہ سب کے سب قرآن ہے۔ کیف وان الصحابۃ اثبتوها مع المبالغہ فی التجرید عن غیری، کیوں نہ ہو کہ صحابہ کرام نے بسم اللہ شریف کو وہاں پر ثبت کیا ہے، لکھ دیا ہے، انہوں نے لکھا، حالانکہ قرآن کو غیر قرآن سے تجرید میں بہت مبالغہ کرتے تھے، بہت اہتمام اور ہاں بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ قرآن کے ساتھ غیر قرآن مکس نہ ہو جائے، تو قرآن کو غیر قرآن سے مجرد کرنا، الگ رکھنا، اس میں بھرپور مبالغہ اور تاکید رکھتے تھے، ہے نا۔ تو کیسے پھر یہ ہے کہ انہوں نے غیر قرآن کو قرآن میں لکھ دیا بسم اللہ شریف؟ آپ دیکھتے نہیں کہ بسم اللہ شریف سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، مگر کہیں نہیں لکھی ہوتی تعوذ، نہیں لکھتے۔ تو غیر قرآن کو قرآن سے اور قرآن کو غیر قرآن سے الگ الگ رکھتے ہیں نا، یہ دلیل ہے۔ فہی من القرآن قطعاً، تو بلا شبہ بسملہ شریف جو ابتدائی سور میں ہے وہ قرآن کا حصہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جس سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، کیا وہ اس سورت کا بھی جز ہے؟ ہمارا یہ کہنا کہ نہیں۔ دلیل ولم یتواتر انہا جزء منہا، یہ بات تواتر سے ثابت نہیں ہوئی کہ وہ بسم اللہ شریف جس سورت کے شروع میں ہے اس کا حصہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم کی تعریف کا یہ حصہ ہے کہ جو بتواتر منقول ہو وہ قرآن ہے، اور جزئیت بتواتر منقول نہیں ہے، تو وہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ فلا تثبت الجزئیت، لہذا جزئیت ثابت نہیں ہوگی، سورت کی جزئیت ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ سورت کی جز ہونا بتواتر ثابت نہ ہو۔ اذ قد سبق ان تواتر
جزئیتی شرط لاثباتها، اس لیے کہ یہ بات گزر چکی کہ جزئیت کا تواتر جزئیت کے اس بات کے لیے شرط ہے. قرآنیت کی اس بات کے لیے قرآنیت کا تواتر چاہیے، جزئیت کے اس بات، اسی طرح سے جزئیت کے اس بات کے لیے جزئیت کا تواتر چاہیے، اور جزئیت کا تواتر نہیں ہے. اب اس مقام پر اعتراض اور اس کا جواب، اصل میں یہ اس اعتراض کی تقریر کر رہے ہیں شارح، جس کا جواب مصنف نے دیا ہے آگے کے متن سے. فرماتے ہیں ہاں لم تتواتر الجزئیت لیکن اثباتها فی هذا المحل الثابت تواترا یوجب الجزئیت فتکون جزءا. اگر تم اعتراض کے طور پر کہو کہ ہاں ہاں جزئیت تو متواتر نہیں ہے، لیکن جس محل پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے اس محل پہ لکھنا تو تواتر سے ثابت ہے. ہر سورہ کے شروع میں سورہ برات کے علاوہ ہیڈنگ پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوتی ہے، وہ تو بطور تواتر لکھنا ثابت ہے. بسملہ کا اثبات اس محل میں وہ تو تواتر سے ثابت ہے، اور یہ اس بات بالتواتر یوجب الجزئیت، یہ جزئیت کا موجب ہوگا، جزئیت ثابت کرے گا. فتکون جزءا، تو پھر یہ بسم اللہ شریف جو ہے نا وہ سورت کی کا جز ہو گئی. قالت، اس کا جواب کہتے ہیں وتواترها فی المحل لا یستلزم ذلك لانها انزلت للفصل. اس کا جواب کہ اس مقام پر بسم اللہ شریف بطور تواتر منقول ہے نا، اور اس مقام پر بسم اللہ شریف کا تواتر اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ جزئیت ثابت ہو جائے. جس قدر تواتر سے ثابت ہے نا، اسی قدر تواتر اسی قدر تو ثابت کرے گا. قرآن پاک میں ہونا تواتر سے ثابت ہے تو قرآنیت ثابت کرے گا یہ تواتر ہے. سورتوں کے اوپر شروع میں ہونا تواتر سے ثابت ہے تو سورتوں کے شروع میں ہونا ثابت کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن جزئیت پر تواتر نہیں ہے تو جزئیت ثابت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کا کسی سورت کے شروع میں ہونا، کسی کلام کا کسی سورت کے شروع میں ہونا، یہ لازمی طور پر اسے جز بنا دے، یہ کیوں ہو جائے گا؟ حالانکہ ایک اور بات تو ہے کہ وہاں پر اس بات ہاں فصل کے لیے ہے، سابق صورت سے اس صورت کو الگ کرنا. لِأَنَّهَا أُنزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ، کیونکہ بسم اللہ شریف جو ہے نا صورتوں کے درمیان فصل کے لیے نازل ہوئی، تو اسی لیے تو ہر جگہ ثابت ہے. لما عن ابن عباس، دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا يعرف فصل سورة حتى ينزل عليها بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح سے سورتوں کے درمیان فصل کی معرفت ہوتی تھی کہ ایک سورت کے اختتام پہ اور اگلی سورت کے ابتدا میں بسم اللہ شریف الگ سے نازل ہو. تو بسملہ کے نزول سے ہی سورتوں کے درمیان فصل کو آپ پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے سمجھ میں آیا کہ یہ فصل سور کے لیے نازل ہوئی. نقل فی الاتقان، اس روایت کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن اپنی شہرۂ آفاق کتاب میں نقل کیا ہے، ابو داؤد اور حاکم اور بیہقی اور بزار کی روایت سے. وَإِذَا كَانَ فَائِدَةُ التَّكَرُّرِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ هُوَ فقط. اور جب تکرر کا فائدہ یہ نکلا، فصل، تکرر کا فائدہ بار بار بسم اللہ شریف نازل ہو رہی نا، اتنی زیادہ صورتیں ہیں تو فصل کی پہچان اسی سے ہوگی کہ بار بار جب بسم اللہ شریف نازل ہو. تو جب تکرار اور تکرر اور بار بار آنے کا اور بار بار نزول کا فائدہ جب یہ ہے، فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ ہو، تو یہ ہوگا کہ محض یہی مقصود ہو اور یہی حیثیت ہو، لل جزئیت ولا تکرر، نہ تو جزئیت اور نہ تکرار. نہ تو جزئیت کا مطلب کہ جس صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف ہے وہ بسم اللہ شریف اس صورت کا جز ہو،
ولا تکرر، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن کا حصہ ہو، کہ بار بار نزول فصل کے لیے تو ہر جگہ قرآن کا حصہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ولا تو تکرار سے تکرار مقصود نہیں ہے، تکرار سے فصل مقصود ہے، لہٰذا وہ تکرر بسملہ کے لیے نہیں ہے، تکرر قرآنیت بسملہ کے لیے نہیں ہے، وہ فصل کے لیے۔ تو ایک بار سورہ نمل کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ایک بار بسملہ شریف قرآن کا حصہ ہے نا، اور ہر جگہ جو لکھتے ہیں بسملہ شریف وہ فصل کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ مقصود پھر یہی ہے، نہ تو جزئیت اور نہ بار بار اس کا قرآن ہونا، جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرر اس تکرر کی طرح نہیں ہے۔ 28-29 بار سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار ہوئی ہے، گن لیجا کتنی بار تو ہوئی تکرار۔ تو اب یہ وہاں پر اتنے مقامات پر قرآن کا حصہ ہے، اتنی بار، اور بسملہ شریف کہتے ہیں کہ صرف ایک بار قرآن کا حصہ سورہ نمل کے علاوہ میں۔ کہتے ہیں والقرآنیت والجزئیت لا تثبت مع قیام الشبہۃ والشک، اور قرآنیت اور جزئیت شک و شبہے کے ساتھ اس کا اس بات نہیں ہوگا جی، اس کے دلیل قطعی چاہیے، دلیل قطعی نہیں نا ہے، تواتر نہیں ہے، تواتر ہے تو اس بات پہ ہے کہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی جائے گی، تواتر اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ سورت کا حصہ ہے۔ اب یہ حدیث یہ روایت آ گئی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی نزول بسملہ مکررن کے ذریعے فصل سور کو جانتے پہچانتے تھے۔ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو آپ جان گئے کہ اب یہ والی سورہ مکمل ہو گئی اور اب نئی سورہ شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، بتایا نا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مفہوم صرف فصل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جزئیت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکرر ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ تو احتمالی بات ہو گئی نا، اس سے اس بات کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہتے ہیں قرآنیت بھی شک و شبہے کی موجودگی میں قرآنیت ثابت نہیں ہے تو جزئیت بھی ثابت نہیں ہے۔ کسی آیت کی قرآنیت شک کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح سے جزئیت بھی شک کے ساتھ ثابت، کیونکہ احتمال یا اوپر کیا بتایا، کیسا شک اور کیسا شبہ، ماں قیام شبہت و شک کہہ رہے ہیں نا، شک و شبہ اگر موجود ہو تو قرآنیت ثابت ہے نہیں، تو اسی طرح شک و شبہ ثابت ہو موجود ہو تو جزئیت ثابت ہوگی، کہاں کا شک؟ وہی کہ ہر سورہ کے شروع میں سورہ براءت کے علاوہ بسم اللہ شریف نازل ہوئی فصل کے لیے، اور کہنا یہ ہے کہ اسی سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، روایت کیا ہے کہ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ایک سورہ مکمل اور دوسری سورہ کا آغاز بھی یہاں سے فصل، تو فصل وہ اسی سے جانتے تھے پہچانتے تھے، اس کا مطلب فصل ہی مقصود ہے۔ فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ ہوا بسملہ شریف کس کے لیے ہے؟ محض فصل کے لیے، نہ تو جزئیت کے لیے، نہ تکرر کے لیے۔ تو یہ جب فیجوزو، یہ احتمال بتا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے، یہی شک ہے۔ کیا کہا؟ فیجوزو، فیجوزو یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ بار بار نزول محض فصل کے لیے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزئیت تو ثابت نہیں ہو پائے گی نا۔ تو وہی کہتے ہیں پھر قرآنیت جیسے قیام شک و شبہ کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی، جزئیت بھی قیام شک و شبہ کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی۔ وَبِمَا قَرَّرْنَا إِن دَفَعَ أَنَّهُ هَبْ أَنَّ التَّوَاتُرَ فِي الْمَحَلِّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجُزْئِيَّةَ لِاحْتِمَالِ الْفَصْلِ، ابھی ہم نے جو بات ثابت کی ہے اس سے وہ اعتراض دور ہو گیا، ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، جو اعتراض یوں کیا جا سکتا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ تواتر فی المحل یہ جزئیت کو مستلزم نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اور اسی بیان سے اعتراض ختم، اعتراض کی تقریر، اعتراض کوئی کر سکتا ہے، کیا اعتراض؟ کہ چلو ٹھیک ہے،
سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو اس سے جو ہے نا تواتر فی المحل، یہ تو بات مانتے ہیں نا کہ متواتر ہے اس محل پہ، سورت کے شروع میں لکھنا متواتر ہے، تو تواتر فی المحل یہ جزئیت کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر احتمال ہو گیا کہ وہ فصل سور کے لیے احتمال الفصل، چلو یہ مان لیتے ہیں، لیکن لما لا يجوز ان تكون آیتا مفردتا فی کل محل کما یقتضیہ ظاہر الاجماع المذکور، لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ بسم اللہ شریف ایک مستقل آیت ہو الگ سے ہر محل پر؟ 114 صورتوں میں سورہ براءت کے علاوہ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی ہے، تو 113 صورتیں ہوں، کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار نازل ہوئی بسم اللہ شریف نازل ہوئی ہے، تو پھر جو ہے اتنی آیت ہونا چاہیے اور مستقل ایک الگ آیت ہونی چاہیے، جیسا کہ اجماع مذکور کا ظاہر اس بات کا متقاضی ہے۔ اجماع مذکور اوپر کہا نا اپنی دلیل کے طور پر کہ اجماع ہے اس بات پر کہ جو کچھ بھی ہے مصحف شریف کے طرفین کے درمیان ہے وہ سب کے سب کلام اللہ ہے، تو 113 بار بسم اللہ شریف لکھی ہے نا، اور یہ اجماع کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی مصحف شریف میں لکھا ہے وہ سب قرآن ہے، تو 113 ہونا چاہیے نا، 113 آیتیں، 113 بار بسم اللہ شریف جو نا آیت ہونا چاہیے نا، تو اجماع مذکور کا ظاہر تو یہی چاہتا ہے کہ اتنے مقامات پر مستقل آیت ہو، تاکہ حتی یکون القرآن مئتم و اربع عشر سورتن و مئتم و ثلاث عشر آیہ، تاکہ قرآن جو ہے نا وہ کتنی آیتیں ہو جائیں، 114 صورتیں اور 113 آیتیں۔ اچھا، ہمیں جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ 114 صورتیں، 114 صورتیں ٹھیک ہے، اور ایک آیت، 114 صورتیں اور ایک آیت بسم اللہ شریف، تبھی پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس طرح سے تو 114 صورتیں اور 113 آیتیں یہ ہونی چاہیے نا، تو یہ کوئی بطور اعتراض کہہ سکتا ہے، کوئی بطور اعتراض کہہ سکتا ہے، تو اسی کا جواب کہتے ہیں کہ یہ جواب جو ہے نا یہ اعتراض دفع ہو گیا، بما قررنا، جو کچھ ہم نے ثابت کیا اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نہیں 113 آیت نہیں، کیونکہ ہے نا بطور تواتر قرآن ثابت ہوتا ہے، قرآنیت جو ہے وہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جزئیت بھی تواتر سے، قرآنیت بھی تواتر سے، اور ابھی اس سے وہ جو روایت گزری ہے اس کا محمل تو بتا دیا نا، اس سے جو بات ثابت ہوگی یہ بھی تو احتمال ہو گیا نا، تو کیسے 113 سورت آیتیں کہہ سکتے ہیں آپ جب تک کہ بطور تواتر ہر بسم اللہ شریف کا قرآن سے ہونا ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ ایک بار جیسے سورہ فاتحہ 2 بار اس کا نزول ہوا، بہت ساری سورتوں کا نزول 2 بار ہوا، تو کیا 2 بار لکھیں گے؟ نہیں تو لکھا ہے سورہ فاتحہ 2 بار، تو اسی طرح سے ہیں بسم اللہ شریف کا نزول جو ہے نا وہ 113 بار ہوا، تو بطور قرآن نہ ہو کر کے بطور فصل اور ایک بار قرآن کے طور پر، تو جب قرآنیت ہاں یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 113 بار قرآن، 113 بار بسم اللہ شریف کا نزول ہوا، تو ہو سکتا ہے قرآنیت کے طور پہ، ہو سکتا ہے فصل کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہیں گے تو ہو سکتا ہے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی، یہ کہہ تو رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ قرآن قرآنیت کے طور پہ نزول ہوا، اور ہو سکتا ہے فصل کے لیے نزول ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس استدلال میں شک و شبہ ہے، اور شک و شبہ سے 113 آیتیں نہیں پڑھائی جا سکتی ہیں، اعتراض اور جواب سب ہو گیا نا؟
تو ایک تو یہ اس انداز سے جو ہم نے ابھی ثابت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کا جو محمل بتایا، جو مفہوم بتایا، اس سے اس اعتراض کا جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب اسی اعتراض کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ انہ خلاف بالاجماع، یہ تو جو ہے نا یہ بالاجماع یہ خلاف، اس کے خلاف ثابت ہے، تو یہ اجماع کی خلاف ورزی ہوئی۔ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ 114 سورتیں اور 113 آیتیں قرآن پاک میں ہیں، تو اجماع کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ساری امت نے قرآن کریم کے خلاف اجماع کر لیا ہے؟ معاذ اللہ۔ فَإِنَّهُ مِمَّا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ، یہ وہ بات ہے کہ جس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وَلَمْ يُنْقَلْ أَصْلًا عَنِ السَّلَفِ، اور اسلاف کرام سے سرے سے یہ بات منقول ہی نہیں ہے کہ 113 اور آیتیں ہیں۔ ہاں، جس اجماع کا آپ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور ہم نے صراحتاً اوپر ذکر کیا تھا کہ جو بھی دفتئی القرآن، دفتئی المصحف کے درمیان ہوگا وہ قرآن ہے نا؟ تو کہتے ہیں اس اجماع مذکور کا تقاضا یہ ہے کو ہاں کونھا آیتن مفردتن فی کل محل ممنوع، ہاں، اور اس اجماع کا اقتضا یعنی وہ یہ چاہے کہ ہر مقام پر ایک مستقل اور الگ سے آیت ہو، یہ اقتضا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یہ اقتضا جس اجماع سے آپ نے استدلال کر لیا وہ اجماع اس بات کا متقاضی ہو کہ 113 مقامات پہ بسم اللہ شریف لکھی ہے، تو ہر مقام پر ایک مستقل آیت کی حیثیت حاصل ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، ممنوع۔ چلیے بات ہو گئی۔ کہتے ہیں ولانا ایضا ترکھا نصف القرآن، ترکھا نصف القراء، ہاں، وتواتر انه صلی اللہ علیہ وسلم ترکھا ولا معنی عنده قصد قراءت سورۃ ان یترک اولها۔ ہماری دوسری دلیل کیا ہے؟ ولنا ایضا، کہ نصف قرآن نے اسے ترک کر دیا ہے۔ نصف قرآن سے مراد یعنی قرآن سبعہ کے نصف، تو ان میں وضاحت فرمائی کہ نصف قرآن سے کون مراد ہے؟ ہم ابن عامر شامی ہیں، نافع مدنی ہیں، اور یہ ورش کی روایت سے، اور حمزہ کوفی ہیں، ابو عمرو بھی ہیں، تو دیکھ لیجئے ابن عامر اور نافع یہ تو امام ہو گئے، ورش راوی ہیں، اور حمزہ کوفی بھی امام ہے اور ابو عمرو بھی امام ہے، تو ان میں سے 3 ہو گئے، اور نافع کے دونوں راوی نہیں ہیں بلکہ ایک راوی ہیں ورش کی روایت سے، تو 3.5 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 7 کا نصف، تو نصف قرآن جو ہے بسم اللہ شریف کو ترک کرتے ہیں، وہ لوگ لکھتے بھی نہیں ہیں۔ قال مطلع الاسرار الالہیہ قدس سرہ فی غیر الفاتحہ، اور ابھی ایک مقام پہ گزرا تھا، یہ لفظ انہوں نے اپنے والد گرامی کے لیے کہا تھا، مطلع الاسرار الالہیہ۔ تو ہو سکتا ہے یہاں بھی وہی مراد ہو کہ میرے والد گرامی جو اسرار الہیہ کا مطلع ہیں، کہ وہاں ان کی بارگاہ میں پہنچ کر جو باتیں ملتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہے سربستہ سے ہے، ان کا ارشاد ہے کہ یہ بات سورہ فاتحہ کے علاوہ میں ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ میں، ہے نا؟ کہتے ہیں وَتَوَاتَرَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ترکھا عند قراءۃ السور، اور یہ بات بھی بتواتر ثابت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورتیں تلاوت کرتے تو بسم اللہ شریف نہ پڑھتے، یعنی بلند آواز سے نماز میں، لأن قراءۃ القراء متواترہ، اس لیے کہ قراء کرام کی تلاوت یہ بھی متواتر ہے، ولا معنی عند قصد قراءۃ سورۃ ان یترک اولها، تو یہ لوگ اتنے جلیل القدر قراء، اتنے عظیم قراء ائمہ قرات، یہ لوگ تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ شریف چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ترک سے مراد یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ ترک سے مراد لکھنے کا ترک نہیں بلکہ پڑھنے کا ترک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مطلب نہیں ہوگا کہ کسی سورت کی تلاوت کرنا ہو اور اس کے ابتدائی حصے کو ہی چھوڑ دے کوئی، تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ سورت کیسے پڑھے آپ؟ اور وہ لوگ پہلی یعنی بسم اللہ شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ شریف اس سورت کا حصہ ہی نہیں ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی چھوڑا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سورتیں پڑھتے ہوئے بسم اللہ شریف چھوڑ دی، بلند آواز سے پڑھنا۔ تو یہ اسی وجہ سے ان حضرات نے چھوڑا کیونکہ وہ بسم اللہ شریف اس سورت کا حصہ نہیں تھی، اس لیے کہ کسی سورہ کے پڑھنے کے وقت اس کا ابتدائی حصہ چھوڑ دیا جائے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ولا معنی عند قصد قراءۃ سورۃ ان یترک اولها فیجب ان لا تکون جزءا، تو لازم ہے کہ یہ اس سورہ کا جز نہ ہو جس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی شہادت ایک اور روایت سے ملتی ہے جو خبر صحیح میں ثابت ہے، وہ کیا کہ نماز میں بسم اللہ شریف بطور جہر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ بسم اللہ شریف جو ہے نا وہ سورت کا حصہ نہیں۔ اگر آپ کو قد قرأ اہل باقون من القراء، یہ آپ نے 3.5 قراء کا نام لیا، یہاں پر ان حضرات نے ترک کیا، تو باقی 3.5 یا اور مزید جو مشہور قراء ہیں ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے پڑھا، یا باقی لوگوں نے تو بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھی یا ساتھ میں پڑھ لیا؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں، اگر آپ کہو کہ قد قرأ اہل باقون من القراء، اور ان کی تلاوت بھی تو تواتر سے ثابت ہے، فتواتر قراءته علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام، ہاں ہاں، اچھا، یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ فتواتر قراءته علیہ وعلی آلہ واصحابہ الصلاۃ والسلام فیجب ان تکون جزءا، تو باقی قراء نے تو بسم اللہ شریف کی تلاوت کی ہے یعنی سورت کے ساتھ، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاں کی قرات تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی لوگوں نے جو بسم اللہ شریف پڑھی تو ان لوگوں نے کہاں سے پڑھی؟ ان کی سند حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تھی تو گئی، تو اس لیے ان روایتوں کے مطابق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا بھی تو تواتر سے ثابت ہو گیا، فیجب ان تکون جزءا، تو لازم ہوا کہ وہ جز ہو۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کا جواب فرماتے ہیں، جواب یہ ہے وتواتر قراءتها عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بقراءۃ القراء الآخرین آخرین لا یستلزم کونہا جزءا منہا، اور بسم اللہ شریف کی تلاوت کا تواتر جو باقی قراء سے ہے، وہ تواتر جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے بقراءۃ القراء الآخرین، دیگر باقی قراء کرام کی تلاوت کا، لا یستلزم کونہا، وہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے
کہ بسم اللہ شریف سورت کا جز ہے، لی جواز ان تکون للتبرک، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ انہوں نے بھی بسم اللہ شریف پڑھی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بسم اللہ شریف پڑھی، تبرک کے لیے پڑھی، اور طریقہ یہی ہے، سنت یہی ہے کہ جب بھی کوئی سورہ شروع کریں، یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے، نئی سورہ شروع کریں تو کیسے شروع کریں؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تبرک کے لیے کل استعاذہ، جیسے کہ استعاذہ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا استعاذہ کو کوئی جز کہتا ہے؟ فَإِن قُلْتَ إِذَا كَانَتْ قُرْآنًا يَنبَغِي أَن تَجُوزَ بِهَا الصَّلَاةُ، اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اس کا جواب مقصود ہے اگلے متن میں۔ جب اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آ، یہ تو کہہ دیا نا ہم لوگوں نے، حنفیہ نے، کہ بسم اللہ شریف جو ہے نا وہ قرآن ہے، ایک بار قرآن کا جز تو ہے لیکن سورت کا جز نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہے تو پھر کیا چاہیے؟ ینبغی ان تجوز بہ الصلاۃ، تو لازم ہے، ہاں، تو اس سے نماز جائز ہو جانی چاہیے، نماز درست ہو جانی چاہیے۔ اذا اکتفى بها عند من يرى افتراض آیۃ وبها مع الآیتین الاخرین عند من يرى افتراض الثلاث۔ بھائی قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم سے جس قدر ہو سکے قرآن پڑھو، تو نماز میں قرآن ایک رکن ہے نا، تلاوت قرآن کتنی، کیا مقدار ہے؟ تو اسی آیت کریمہ سے علماء فرماتے ہیں کہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اختلاف ہو گیا کہ ایک آیت یا 3 آیت۔ جو لوگ ایک آیت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینے سے فرضیت ادا ہو جانی چاہیے نا، جی۔ اور جو لوگ چھوٹی 3 آیتوں کی مقدار کو لازم قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک بسم اللہ شریف کے ساتھ 2 چھوٹی آیتیں اگر کوئی ملا کے پڑھ لیتا ہے تو فرضیت ادا ہونی چاہیے، حالانکہ کوئی قائل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی قرآنیت ثابت ہے تو اس سے نماز درست ہو جانی چاہیے جب کوئی شخص اسی پر اکتفا کرے، اذا اکتفا بہا، اسی پر اکتفا کرے، یعنی محض بسم اللہ شریف پڑھے، ان فقہا کے نزدیک جو ایک آیت کے فرض ہونے کے قائل ہیں، وہ بہا مال آیتین الاخرین، اور جب کوئی شخص بسم اللہ شریف پر اکتفا کرے 2 دوسری آیتوں کے ساتھ، تو بھی نماز درست ہو جانی چاہیے ان لوگوں کے نزدیک جو 3 آیتوں کے فرض ہونے کے قائل ہیں۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب دیکھیے، قال ثم عدم جواز الصلاة بها لأنه لم يتواتر أنها آیۃ تامہ، پھر یہ کہ نماز صرف بسم اللہ شریف پڑھ دینے سے نماز میں قرات بقدر فرضیت ادا نہیں ہوتی اور نماز درست نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لم یتواتر انہا آیت تامہ، یہ بات تواتر سے ثابت نہیں ہے کہ وہ ایک مستقل آیت ہے۔ فوقع شبہۃ عند الاکتفاء او الاتیان بها مع اخرین فی اداء الفرض، لہذا شبہہ واقع ہو جاتا ہے جب کوئی شخص محض اس ایک آیت یعنی بسم اللہ شریف پر اکتفا کرے، یا پھر یہ کہ جب کوئی شخص 2 اور آیتوں کے ساتھ صرف بسم اللہ شریف پڑھے، تو شبہ ہو جاتا ہے کہ کیا قدر میسر پڑھا کہ نہیں پڑھا، قدر کافی پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ فلا یصح احتیاطاً، تو یہاں پر احتیاطاً حکم دیا جاتا ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ احتیاط عبادات ہے نا، عبادات میں احتیاط اس میں ہے، کر لینے میں احتیاط ہے، اور محرمات میں بچنے میں احتیاط ہوتا ہے، چھوڑنے میں احتیاط، اور اس میں کر لینے میں احتیاط ہے، کیونکہ جب شک ہے تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے کہ ہو، تو اس محل میں کیوں رہیں، وہ عمل کریں جس میں کہ یقین ہو جائے کہ ہاں ہو گیا۔ تو اس لیے چونکہ شک اور شبہ ہے، ہاں، وہ ایک مستقل آیت ہے کہ نہیں، آیت تو ہے، قرآن کا حصہ تو ہے،
ایک پوری آیت ہے کہ نہیں ہے، اس میں شک ہے، اور کم سے کم ایک آیت تو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے فقہا حکم دیتے ہیں کہ نہیں، صرف بسم اللہ شریف آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں وفیہ نظر ظاہر، اس میں یہ بات محل نظر ہے اور بالکل ظاہر ہے یہ نظر، کیسے؟ فَإِنَّهُ إِذْ قَدْ تَوَاتَرَ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا جُزْءًا مِنَ السُّورَةِ، اس لیے کہ جب یہ بات تواتر سے ثابت ہو گئی کہ بسم اللہ شریف قرآن کا حصہ ہے، تواتر سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ بات تواتر سے ثابت نہیں ہوئی کہ سورت کا حصہ ہے۔ قرآن کا حصہ ہونا تواتر سے ثابت، سورت کا حصہ ہونا تواتر سے نہیں ثابت، ورنہ اگر سورت کا حصہ ہونا ثابت ہوتا تو یہ بھی بات متواتر ہوتی نا، جیسا کہ یہ دلیل گزر چکی۔ وجب ان تکون آیتن تامتن قطعا، لہذا لازم ہوا کہ یہ ایک مستقل اور پوری آیت ہو۔ جی، یعنی یہ ثابت ہے کہ قرآن کا حصہ ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ سورت کا حصہ ہے، تو پھر اس کو آدھی آیت کیسے مانیں گے آپ؟ سورت سے الگ بھی کریں گے اور قرآن بھی مانیں گے اور پھر بھی ایک آیت نہیں ہے، تو پاؤ آیت مانیں گے، آدھی آیت مانیں گے، کیا مانیں گے؟ ایک آیت تو ماننا پڑے گا نا۔ تو قرآن کا حصہ ہونا تواتر سے ثابت، اور کسی سورہ کا جز ہونا تواتر سے ثابت نہیں ہے، ہیں؟ تو لازم ہوا کہ کیا ہو، یہ آیت تامہ ہو قطعا، اذ لیست جزء آیتن، اس لیے کہ یہ آیت کا جز نہیں ہو سکتا۔ اگر آیت کا جز مانیں گے تو وہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ پھر اگلی آیت والے سے ملانا پڑے گا نا اس کو، اور یہی تو کہا آپ نے کہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو کسی آیت کا جز ہو تو وہ آخری والا جز کہاں گیا؟ اگر ایک آیت کا آدھا حصہ ہے تو باقی آدھا حصہ کہاں ہے؟ تو لا محالہ اس سورت سے ملانا پڑے گا، اور وہی کہا کہ تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب سورت سے الگ بھی ہے اور قرآن کا حصہ بھی ہے تو لازمی طور پر وہ ایک مستقل آیت ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں فتواتر قرآنیتها مع عدم تواتر الجزئیتی فی حکم تواتری کونہا آیتن عام تامہ، لہٰذا اس کی قرآنیت کا تواتر، ابھی کہا نا کہ یہ قرآن تواتر سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، اور جزئیت کا عدم تواتر، تو قرآنیت کا تواتر ساتھ اس کے کہ جزئیت کا عدم تواتر، یہ جو تواتر ہے یہ اس بات کے تواتر کے حکم میں ہے کہ وہ ایک مستقل اور تام آیت ہو، یہ نظر ہے۔ تو یہ بحث جو ہے نا، یہ بحث ہو جائے گی کہ یہ کہنا کہ اس میں شک ہے کہ آیت تامہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس میں نظر ظاہر ہے۔ چلیے کہتے ہیں وقد یقرر بانہ قد خولف فی کونہا آیتا تامہ، ہاں یہ بھی تقریر کی جا سکتی ہے اس سوال کے جواب کی، کہ کیوں پھر اگر کوئی بندہ صرف بسم اللہ شریف پڑھے تو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی؟ تو جواب میں یہ کہ اس اختلاف کی وجہ سے کہ لوگوں نے، کچھ علماء نے کیا کہ یہ آیت تامہ نہیں ہے، اس اختلاف کی وجہ سے فعند الشافعی ہی مع الحمد للہ رب العالمین آیت تامہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سورہ فاتحہ میں بسم اللہ شریف سورہ الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ ایک آیت ہے۔ لیجئے جناب، تو خود امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بسم اللہ شریف کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، وہ بھی صرف بسم اللہ شریف کو آیت تامہ نہیں مانتے۔ تو کوئی بندہ اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ وہ پوری آیت نہیں پڑھی اس نے، فلم تجز بھی، اسی وجہ سے احتیاطاً نماز اس کی درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وتعقب علیہ الشیخ الحداد فی شرح اصول الامام البزدوی بانہ حینئذ، شیخ حداد نے اس پر تعاقب کیا
کہ اگر ایسی بات ہے تو کہتے ہیں ینبغی ان لا تجزی بقراءۃ الحمد الحمد للہ رب العالمین، تب تو ہاں اس قدر تلاوت بھی کفایت نہیں کرے گی اگر کوئی صرف الحمد للہ رب العالمین پڑھے، صرف الحمد للہ رب العالمین اور اس کے بعد رکوع کر دیا اس نے، تو فرضیت قرات ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر یہ جو استدلال لیا امام شافعی کا اس دلیل کی بنیاد پر، تو یہ بھی کافی نہیں ہے. اذ قد خولف فی کونی، کیونکہ وہی والی بات، یہ اختلافی قول آیا کہ نہیں آیا، تو یہاں بھی کہیں گے کہ اختلافی قول آ گیا. یہ ایک آیت تامہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں ثم قرر اصل الکلام بانه قد خولف فی قرآنیت البسملہ مع کون القراءة فرضا بالاجماع فلم تجز بها احتیاطا. اصل کلام کی تقریر یوں کی کہ بسم اللہ شریف کی قرآنیت میں بھی تو اختلاف کیا گیا. یوں کہیے ایک آیت ہونا، آیت تامہ ہونا، سورت کا حصہ ہونا، یہ سب تقریر مت کریے. بہتر تقریر کیا ہوگی کہ کیوں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ شریف کوئی پڑھ دے صرف تو اس سے قدر فرض کی تلاوت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کی قرآنیت ہی میں اختلاف کیا گیا ہے. یہ بات قد خولف فی قرآنیت البسملہ مع کون القراءۃ فرضا، حالانکہ قرآن کریم پڑھنا فرض ہے اور بسم اللہ شریف قرآن ہے کہ نہیں ہے، یہ اختلاف کر لیا گیا. فلم تجوز بہا احتیاطاً، لہٰذا احتیاطاً یہ مسئلہ ہے کہ صرف اتفاق بسم اللہ شریف پر اکتفا جائز نہیں ہے. وعلی ھذا ینبغی ان لا تجزی فی کل مختلف فی، ہاں، اور اس بنیاد پر یہ چاہیے کہ ہر وہ آیت جس کی قرآنیت میں اختلاف ہو اس قدر کی تلاوت کافی نہ ہو. فلا تصح من غیر قراءۃ الفاتحہ. یہ ایک اضافی بات کہ پھر ہر اختلافی قول کی موجودگی میں قدر کفایت، یعنی جس صورت کے بارے میں اختلاف ہو کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی یہی قول کرنا چاہیے کہ نہیں، پھر اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لہٰذا سورہ فاتحہ کے فلا تصح من غیر قراءۃ الفاتحہ، لہٰذا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کے عدم صحت کا فتویٰ دینا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی اختلاف ہوا. امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، اور دیگر ائمہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہ رکن نہیں ہے، وہ واجب ہے. اذ لا فرق بین عند التحدیق، کیونکہ جب بہت غور سے اگر دیکھیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، کسی کی قرآنیت کے بارے میں اختلاف اور کسی صورت یا آیت کے نماز کے معاملے میں ضروری ہونے میں اختلاف، تو محض اختلاف کی وجہ سے تو یہاں بھی یہ بات ہونی چاہیے. کہتے ثم انه لا معنى للاحتیاط عند من يقطع بالقرآنیت وکونها آیۃ تامہ. ہاں، پھر کہتے ہیں کہ اب احتیاط کا کوئی معنی نہ رہا ان لوگوں کے نزدیک جو قرآنیت کے پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ایک مستقل اور مکمل آیت ہونے کے قائل ہیں. اب کہاں شک و شبہ ہے؟ لأن برق الحقیقت قاطع للشبہات ففہم، کیونکہ حقیقت کی جو بجلی ہے اور جو روشنی ہے وہ شکوک و شبہات کو پھاڑ دے رہی ہے، ختم کر دے گی. تو ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اختلاف کیا، بعض لوگوں نے لیکن آپ قرآنیت اس کی تواتر کے ذریعے، اجماع کے ذریعے، یقین و جزم کے ذریعے مان رہے ہیں نا. جو یقین و جزم حاصل ہو چکا تو اب اس کا قول کرنا چاہیے کہ کوئی بسم اللہ شریف بھی پڑھ دے تو اس کی نماز ہو جائے. یہ سب جو ہے نا، یہ ایک فقہی بحث کے طور پر ہے، اس کو اصل مسئلے کے طور پر مت لے لیجیے گا آپ لوگ. چلیے ففہم، اسی لیے آگے ففہم کہہ دیا.
ہوں چلیے اب یہیں پر آج ہم سلسلے کو روکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے امام مالک کے اصحاب کی دلیل شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد امام شافعی کی دلیل اور پھر ان کا جواب۔